السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کی طرف آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تختی نمبر 11 اور سکون کی مشق ہم نے 2 اسباق میں کی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا راستہ، ہمارا سفر قرآن مجید کی طرف جا رہا ہے۔ ہم عنقریب قرآن مجید تک پہنچ جائیں گے۔ پہلے نورانی قاعدہ سمجھانے کا، پڑھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ یہاں تک ہم نے تختی نمبر 11 پڑھ لی تھی۔ آج ہم نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یا زبر نون ین، قا زبر قا، ین قا، لام زیر لی، ین قالی، با پیش بو، ین قالی بو۔ اب اس میں ہم نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو نون ساکن ہے اور اس کے بعد قاف آیا ہوا ہے۔ قاف حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے اور قاف حروف یمون میں سے بھی نہیں ہے، یا میم واو نون، اور قاف لر یعنی لام را میں سے بھی نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے۔ باقی حروف بچتے ہیں، ان میں سے قاف آیا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی کہ ہم نون کو چھپا کے پڑھیں گے۔ اور دوسری چیز ہم نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، قاف، غین، طا، ضا۔ یہ وہ حروف ہیں جن کو ہر صورت میں پر پڑھا جاتا ہے، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس قاف موجود ہے تو ہم نے ان 2 چیزوں کا اس لفظ میں خیال رکھنا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے ین قالیبو، یا پیشو، واو زبر سین وس، یو وس، واو زیر وی، یو وس وی، سین پیش سو، یو وس وی سو، سا زبر سا، قاف پیش قو، ساقو، لام زبر تالت، ساقولت۔ قاف پر پڑھنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ح پیش حو، شین زیر شی، حوشی، را زبر تارت، حوشی رت۔ یہاں پہ ح کی ادائیگی کو آپ نے نوٹس کرنا ہے، ح کیسے ادا کرنا ہے۔ اس کو ہا بھی نہیں پڑھنا، اس کو خوا بھی نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے ح پیش حو، ٹھیک ہے۔ سین پہ سو، توازے توی، سوتوی، ح زبر تاحت، سوتوی حت۔ اب توا کس طرح پڑھنا ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن میں توا بھی شامل ہے، تو توا کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ سوتوی حت، کاف پشکو، شین زی شی، کوشی، توا زبر تاتت، کوشی توت۔ پھر سے توا کو پر پڑھنا ہے۔ نون پشنو، شین زی شی، نوشی، را زبر تارت، نوشی رت۔ نون پیشنو، سواد زی سوی، نوسوی، با زبر تابت، نوسوی بت۔ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو سواد کو پر پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر ا، سا زبر را، سر، اثر، نون زبر نا، اثرنا۔ ایک نئی چیز آپ کو بتاتی ہوں، میں نے آپ کو قاعدے کے شروع میں بتایا تھا کہ جب را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر را ساکن ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو جناب اگر را ساکن ہو تو پھر اس کے پیچھے والے لفظ کو دیکھا جائے گا۔ اگر پیچھے والے حرف پر زبر ہے یا پیش ہے تو وہ را بھی پر پڑھی جائے گی، لیکن اگر را ساکن ہے اور اس سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ را بھی باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ بات وہی ہے جو آپ نے یہاں پہ پڑھی تھی، بس اس کی ذرا حرکت چینج ہو گئی تو ہمیں اس لیے پیچھے دیکھنا پڑا ہے۔ را کے اوپر زبر ہو اور را کے اوپر پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، لیکن اگر را ساکن ہو تو پھر وہ کیسی پڑھی جائے گی؟ اس کے لیے ہمیں اس کے پیچھے والے لفظ کو دیکھنا پڑے گا۔ یہاں میں نے آپ کے لیے نشان ڈالا ہے، یہاں پہ کچھ بھی لفظ ہو سکتا ہے، اگر اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو وہ را بھی پر پڑھی جائے گی، لیکن اگر را ساکن ہے اس سے پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے تو یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ لفظ بھی موجود ہے، را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے تو یہ را پر پڑھی جائے گی۔ حمزہ زبر ا، سا زبر را، سر، اثر، نون زبر نا، اثرنا، واو زبر و، سین زبر تو، وسط، نون زبر نا،
وسطنا. یہاں پہ دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو طوا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ طوا حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ خصوا، ضغطن، قز، یہ حروف مستعلیہ ہیں. خا، صاد، زواد، غین، طوا، قاف، زوا. یہاں پہ طوا ہے تو پر پڑھنا ہے. پھر دوسری بات کیا ہے، طوا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس لیے اس کو دو طریقے سے پڑھا جائے گا، ایک تو پر، دوسرا قلقلے کے ساتھ. وسطنا، فا زبر فا، را زبر غین رخ، فراخ، تا زبر تا، فراختا. یہاں پہ کیا دو چیزیں ہیں تجویدی، را پر اور غین پر، دونوں کو دیکھنا ہے. تا زبر حمزہ تا، تا پیش واو تو، تا تو. نون زبر نا، تا تو نا. میرے پاس جتنے لوگوں نے سبق پڑھا ہے ان میں سے تقریباً 50% ایسے لوگ ہیں جو ساکن کو ایسے حمزہ کے اوپر ساکن کو جھٹکا نہیں دیتے، حالانکہ یہاں پہ جھٹکا پیدا ہوتا ہے. وہ پڑھتے تا زبر حمزہ تا، تا پیش واو تو، نہیں، تا زبر حمزہ تا، تا پیش واو تو، تا تو. نون زبر نا. اگر آپ پہلے ایسا پڑھتے تو آج ٹھیک کر لیں. یا پہ سین یوس، قاف زبر وا قو، یوس قو. نون زبر نا، یوس قو نا. یا زبر فا یف، عین زبر ع، یف ع. لام پیش واو لو، یفعلو. نون زبر نا، یفعلون. یا زبر عین یا، میم زبر ما، یعم. لام پیش واو لو، یعملو. نون زبر نا، یعملون. عین کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، یا ملونا نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے یعملون. یا زبر عین یا، لام زبر لا، یعلا. میم پیش واو مو، یعلمو. نون زبر نا، یعلمون. عین کا دھیان رکھنا ہے، اکثر لوگ نہیں رکھتے. میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں جو خود میں نے سننے بچوں کی غلط سنی ہیں، بچوں یا بڑوں کی. یا زبر زواد، یا ح زبر ح، یا ح. دیکھیے گا یہاں پہ جھٹکا پیدا نہ ہو کیونکہ زواد حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، البتہ ہم نے زواد کو پر پڑھنا ہے. یا ح، کاف پیش واو کو، یا ح کو. نون زبر نا، یا ضحکون. آپ نے دھیان دیا ہم نے ہا کو کیسے پڑھا ہے. یا زبر کاف یک، سین زے سی، یک سی. با پیش واو بو، یک سی بو. نون زبر نا، یک سی بونا. یا زبر دال ید، خا پیش خو، ید خو. لام پیش واو لو، ید خلو. نون زبر نا، ید خلونا. یا زبر نون ین، زوا پہ زو، ین زو. را پیش واو رو، ینظرو. نون زبر نا، ینظرونا. یہاں پہ ہم نے دال کا قلقلہ دیا اور خا کو پر پڑھا، یہاں پہ ہم نے اخفا کیا اور زوا کو پر پڑھا. اخفا مطلب نون کو چھپایا ہے کیونکہ نون کے بعد زوا آیا ہوا ہے، جو ہم نے شرط لگائی تھی حروف حلقی میں سے زوا نہیں ہے اور حروف یمون میں سے بھی نہیں ہے اور لر میں سے بھی نہیں ہے اور با میں سے بھی نہیں ہے، تو اس لیے ادھر اخفا ہوگا. اس قاعدے کو میں دوبارہ انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھاؤں گی. تا زبر عین تا، با پیش بو، تعبو. دال پیش واو دو، تعبدو. نون زبر نا، تعبدون. حمزہ زبر نون ان، عین زبر میم عم، انعم. تا زبر تا، انعمتا. یہ آ گیا جناب ہمارے پاس پھر سے اظہار کا قاعدہ آ گیا. نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہوا ہے. حروف حلقی 6 ہیں، میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، پھر سن لیں. حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا. جب نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اور اس کے بعد عین حروف حلقی میں سے آیا ہو تو اس نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس کو اظہار کہتے ہیں. حمزہ زبر نون ان، ذال زبر را زر، انذر. نون زبر الف نا، انذرنا. نون ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ذال ہے تو اخفا ہوگا اور را کو ہم نے تب پر پڑھا ہے کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے. حمزہ زبر نون ان، زا زبر لام زل، انزل. نون زبر الف نا،
انزلنا. اگر آپ کو اخفا کا قاعدہ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے. ہم روزانہ اس قاعدے کی پریکٹس کریں گے، قرآن مجید میں بھی ہم اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ قاعدہ یاد ہو جائے گا. خا زبر خا، لام زبر قاف لق، خلق، نون زبر الف نا، خلقنا. ہم نے خا کو پڑھنے میں دھیان رکھا، قاف پہ قلقلہ کیا کیونکہ قاف کتب جد میں شامل ہے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس لیے ہم نے ان دونوں کو پر بھی پڑھا. را زبر را، فا زبر عین فاع، رفع، نون زبر الف نا، رفعنا. واو زبر و، زوا زبر عین زوع، وزوع، نون زبر الف نا، وزوعنا. نون پیش تو نط، فا زبر فا، نطفہ، تا دو زیر تن، نطفتن. توا کو پر بھی پڑھنا ہے اور توا پہ قلقلہ بھی ہو رہا ہے. عین زیر با عب، را زبر را، عب را، تا دو پیشتن، عبراتن، با پہ قلقلہ بھی اور را پر بھی. زا زبر جیم زج، را زبر را، زج را، تا دو پیشتن، زجراتن. تا زبر زال تس، کاف زی کی، تسکی، را زبر را، تسکیرا، تا دو پیشتن، تسکیراتن. میم پہ سین مس، فا زی فی، مسفی، را زبر را، مسفیرا، تا دو پیشتن، مسفیراتن، را پر. میم پیش حمزہ مؤ، سوا زبر سوا، مؤسوا، دال زبر دا، مؤسودا، تا دو پیشتن، مؤسوداتن. پھر سے حمزہ کے اوپر ساکن تھا تو یہاں پہ ہلکا سا جھٹکا پیدا ہوا ہے. کبھی یہ اس کی صورت حمزہ الف کے اوپر آتا ہے ساکن، کبھی واو کے اوپر آتا ہے حمزہ ساکن، اور کبھی یا کے اوپر بھی آتا ہے حمزہ ساکن. میم زبر سین مس، خوین زبر خا، مس غا، با زبر با، مس خوابا، تا دو زیر تن، مس خواباتن. خوین کو پر پڑھنا ہے. آئندہ جتنے قواعد آپ نے پڑھے ہیں ان سب کا دھیان رکھنا ہے. انشاءاللہ ہم ایک نئی تختی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.